جانور کی عمر، کس عمر کا جانور قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں؟ جو جانور قربانی میں ذبح ہوں گے، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، مینڈا، دمبی، بیل، گائے، بھینس اور اونٹ۔ بنیادی طور پر تو یہ 4 قسم کے بنتے ہیں: بکرا، بکری اور بھیڑ اور دمبا، گائے، بھینس اور اونٹ، یہ 4 قسم کے ہیں۔ ان میں یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی میں جو جانور ذبح کریں گے اس میں اتفاق ہے کہ وہ مسنہ ہونا چاہیے۔ بکری بکرا ہو تب مسنہ، بھیڑ دمبا ہو تب مسنہ، گائے بھینس ہو تب مسنہ، اونٹ ہو تب مسنہ۔ مسنہ کسے کہتے ہیں اختلاف اس میں ہوگا۔ قربانی جانوروں میں مسنہ جانور ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم باب سن الاضحیہ کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی میں مسنہ جانور ذبح کرو، الا ان یسر علیکم، اگر مشکل پیش آئے اور مسنہ نہ ملے، فتذبحوا جزۃ من الضأن، اذان کہتے ہیں بھیڑ اور دمبی کو، بھیڑ دمبا اس میں سے تم جزا قربانی میں دے سکتے ہو۔ تو ایک ہے مسنہ اور ایک ہے جزا۔ جزا کسے کہتے ہیں اس میں تو اتفاق ہے کہ اگر بکری یا بکرا ہو، اس میں جزا کہتے ہیں جس کی عمر 6 ماہ ہو۔ دمبا اور بھیڑ ہو، اس کا جزا ہوتا ہے جس کی عمر 6 ماہ ہو اور دیکھنے میں سال کے برابر لگے۔ گائے کا جزا وہ ہوتا ہے جس کی عمر 2 سال ہو، بھینس کا جزا جس کی عمر 2 سال ہو، اور اونٹ کا جزا جس کی عمر 4 سال ہو۔ تو ان جانوروں میں سے بکری اور بکرا جزا 6 ماہ کا، دیکھنے میں 1 سال کا لگے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس اور گائے اس کا جزا جو 2 سال کا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اونٹ کا جزا جس کی عمر 4 سال ہو، جزا کہتے ہیں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ بھیڑ اور دمبا یا دمبی، مینڈا، ان میں سے 6 ماہ کا جانور ہو اور دیکھنے میں سال کا لگے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ باقی بکری اور بکرا، گائے اور بھینس اور بیل، اس کا جزا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ کی قربانی کرو اور جزا کی نہ کرو۔ لیکن دمبا اور دمبی، بھیڑ اور مینڈا اس کی کیوں جائز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود اجازت دی ہے، الا جزۃ من الضأن۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق قیاس سے نہیں ہے، اور اگر کوئی مسئلہ حدیث پاک سے، آیت کریمہ سے ثابت ہو اور وہ قیاس کے مطابق نہ ہو، قیاس سے ہٹ کر ہو، قیاس سے ماورا ہو، غیر مدرک بالقیاس ہو، تو اس کے بارے میں اصول فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو مسئلہ نص سے ثابت ہو اور غیر مدرک بالقیاس ہو، اس کو خاص مورد پر بند رکھتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ خاص جس موقع کے لیے مسئلہ بیان کیا اسی موقع پر رکھتے ہیں، آگے کی علت تو ہے نہیں، علت مشترکہ جس کی بنیاد پر اس کا آگے ہم آگے لے جاتے، آگے تو اس کو لے جا نہیں سکتے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ ذہن میں رکھ لو کہ جو جانور ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، مینڈا اور بھینس اور گائے اور اونٹ، ان میں ایک جانور ہے جسے کہتے ہیں مسنہ اور ایک کہتے ہیں جسے کہتے ہیں جزا۔ بکری اور بکرا اس کا جزا 6 ماہ کا، دیکھنے میں 1 سال کا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے کا جزا جس کی عمر 2 سال ہو، بھینس کا کٹا جس کی عمر 2 سال ہو، یہ جزا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اونٹ کا جزا 4 سال کی عمر، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں بھیڑ، دمبا، دمبی، مینڈا، یہ 6 سال کا ہو جو دیکھنے میں 1 سال کا لگے، اس کے جزا کی قربانی کرنا جائز ہے۔ باقی جانوروں میں مسنہ ہو تو قربانی کریں گے، مسنہ نہیں ہوگا تو قربانی نہیں کریں گے۔ اب مسنہ کیسے کہتے ہیں، اس پر اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدین کا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، مسنہ بکری اور بکرا، بھیڑ اور دمبا وہ ہے جس کی عمر 1 سال ہو، اور مسنۃ البقر، مسنۃ الجاموس
گائے اور بھینس کا مسنہ وہ ہے کہ جس کی عمر 2 سال ہو۔ مسنۃ الابل، اونٹ اور اونٹنی کا مسنہ وہ ہے جس کی عمر 5 سال ہو۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ غیر مقلدین کا موقف یہ نہیں، وہ کہتے ہیں مسنہ اسے کہتے ہیں یہاں پر دانت کا اعتبار کریں گے، عمر کا اعتبار نہیں کریں گے۔ 2 دانتا ہو اسے کہتے ہیں مسنہ، قربانی کریں گے۔ 2 دانتا نہ ہو اس کی قربانی نہیں کریں گے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا 2 دانتا، پنجابی میں کہتے ہیں دوندا، تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ 2 دانتا کا معنی یہ ہے کہ اس کے 2 دانت اگے ہیں، حالانکہ جانوروں میں 2 دانتا کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے 2 دانت گرے ہیں۔ تو یہاں جس کے 2 دانت ہوں اسے مسنہ نہیں کہتے، بلکہ جس کے 2 دانت گرے ہوں اس کو مسنہ کہتے ہیں۔ تو جانوروں میں 2 دانتا اور دوندا کا معنی ہے کہ اس کے دانت 2 گرے ہوئے۔ میں سمجھانے کے لیے اس کی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح معتزلہ، مرجیہ، مختلف باطل فرقے ہیں، ان میں ایک فرقہ ہے قدریہ۔ قدریہ اس کو نہیں کہتے جو تقدیر کا قائل ہو، قدریہ اس کو کہتے ہیں جو تقدیر کا منکر ہو۔ جو جس طرح قدریہ وہ فرقہ جو تقدیر کا منکر ہے، اسی طرح 2 دانتا کا معنی کہ وہاں 2 دانت موجود نہیں ہیں بلکہ 2 دانت گرے ہوئے۔ بچہ انسان کا پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، وہ دانت پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں۔ جانور کا بچہ پیدا ہو تو دانت ہوتے ہیں اور دانت گرنے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہاں پیدا ہونے شروع ہوا، گرنے شروع ہوتے، اس لیے اس کو 2 دانتا کہتے ہیں۔ تو غیر مقلدین کے ہاں 2 دانتا ہو تو ٹھیک ہے، 2 دانتا نہ تو پھر قربانی نہیں کر سکتے۔ ہمارے دلائل وہ بہت آسان ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ جانور وہ ذبح کرو قربانی میں جو مسنہ ہو۔ اب مسنہ کا معنی کیا ہے؟ فقہاء نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ مسنہ کہتے ہیں السنی کو، سا کے ساتھ السنی، اور سنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ السنی من الغنم ابن سنۃ، بکری اور بکرا، بھینس، مینڈا اور بھیڑ، اس کا سنی ہے جو 1 سال کا ہو۔ والسنی من البقر ابن سنتین، گائے اور بھینس کا سنی وہ جس کی عمر 2 سال ہو۔ والسنی من الابل، اور اونٹ کا سنی اور مسنہ وہ جس کی عمر 5 سال ہو۔ تو فقہاء نے جو سنی کا معنی بیان کیا ہے مسنہ، یعنی عمر کا اعتبار کرنا، ہم عمر کا اعتبار کرتے ہیں، دانتوں کا اعتبار ہرگز نہیں کرتے۔ لیکن غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ نہیں، مسنہ سے مراد 2 دانتا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ حدیث پاک میں ہے لا تذبحوا الا مسنہ، دلیل ان کی بھی یہی حدیث ہے کہ مسنہ ذبح کرو۔ اب مسنہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں مسنہ کا معنی ہوتا ہے سنی، اور لغت میں سنی کا معنی ہوتا ہے 2 دانتا، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ 2 دانتا ذبح کرو، اس سے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس کے بڑے آسان سے جواب سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 جواب، ہم کہتے ہیں مسنہ کا معنی سنی ہے، اور سنی کا معنی 2 دانتا بھی ہے، اور سنی کا معنی عمر والا بھی ہے۔ لغت میں دونوں معنی آتے ہیں، جس طرح سنی کا معنی 2 دانتا آتا ہے، اسی طرح سنی کا معنی عمر والا بھی ہے۔ مختار الصحاح میں ہے والسنی الذی یلقی ثنیتہ، کہ سنی وہ ہے جو اپنے 2 دانت گرا دے، یہ بھی آتا ہے۔ اور قاموس میں ہے المسن عمر رسیدہ، عمر والا۔ المنجد میں ہے المسن بوڑھا جانور، یعنی عمر والا۔ اب لغت میں تو معنی عمر والا بھی آ گیا، لغت میں معنی 2 دانتا بھی آ گیا۔ اب ہم یہاں معنی کون سا لیں؟ یہ مسئلہ شریعت کا ہے، یہ مسئلہ لغت کا نہیں ہے۔ اگر مسئلہ لغت کا ہو اس میں اہل فن جو لغویین ہیں ان پر اعتماد ہوتا ہے، اور جب مسئلہ شریعت کا ہو تو پھر اس میں لغت والوں کا نہیں، اعتماد اہل فن یعنی فقہاء پر ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب غسل میت کے تحت ایک مسئلہ بیان کیا، اور اس کے بعد فیصلہ یہ فرمایا وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ، اس مسئلے پر فقہاء یوں فرماتے ہیں وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْأَحَادِيثِ، اور حدیث کا معنی فقیہ زیادہ جانتا ہے، تو جب فقیہ معنی زیادہ جانتا ہے تو پھر فقہاء سے پوچھیں گے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ لغت میں ایک معنی نہیں، دونوں معنی ہیں، اور ہم لغت کا وہ معنی لیں گے کہ جو معنی فقہاء بتائیں گے، اس لیے ہم اس کا معنی عمر والا کرتے ہیں، 2 دانتا نہیں کرتے۔ نمبر 2، دیکھیں حدیث پاک میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی میں جانور وہ ذبح کرو جو مسنہ ہو، الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزۃ من الضان، اور اگر مسنہ تمہیں نہ ملے تو تم جزۃ من الضان 6 ماہ کا دمبا جو 1 سال کے برابر اس کو کر سکتے ہو۔ اب بات یہ ہے، اصل حکم دیا گیا کہ مسنہ ذبح کرو، اور مسنہ کا متبادل جزع من الضان ہے 6 ماہ کا دمبا۔ تو اگر مسنہ میں 2 دانتہ مراد ہوتا اور 2 دانتہ نہ ملتا، اس کے بدلے میں جو متبادل جانور ہوتا اس سے عمر کا تعلق نہ ہوتا، اس میں دانتوں کا تعلق ہوتا۔ تو مسنہ کے بدلے میں یہ کہنا کہ 6 ماہ کا جانور، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل 2 دانتہ نہیں ہے، اصل وہ جانور ہے کہ جس کی عمر 1 سال ہو، کیونکہ 1 سال کا ذرا بڑا ہوتا ہے، وہ بڑا 1 سال والا نہیں مل رہا، تمہیں دمبا 6 ماہ کا ملا جو دیکھنے میں 1 سال کے برابر ہے، تو قربانی اس کی جا سکتی ہے۔ تو مسنہ کے متبادل 6 ماہ عمر والا جانور قربانی میں جائز قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مسنہ سے مراد 2 دانتہ نہیں ہے، بلکہ مسنہ سے مراد 1 سال والا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ قربانی میں جانور ذبح کون سا کرو؟ مسنہ، اور مسنہ نہ ملے تو پھر جو مسنہ کی طرح ہو لیکن ہو 6 ماہ کا، اس کا معنی اصل یہ کہ سال کا ہو، اور جب سال کا نہ ملے، عمر تھوڑی ہو لیکن دیکھنے میں سال کا لگے، تو جو دیکھنے میں سال کا لگے گا وہ دانتوں سے لگے گا، وہ قد کاٹ سے لگے گا۔ اس سے معلوم بنیاد عمر ہے، بنیاد اس کے دانت نہیں ہے۔ یہاں 2 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یسر علیکم، مسنہ کی قربانی دو، اگر مسنہ ملنا مشکل ہو تو پھر 6 ماہ کا دمبا دے دو۔ یہ قید احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے۔ قید احترازی کا معنی ہوتا ہے کہ اگر 1 سال والا نہ ملے تو پھر 6 ماہ والا دیں، اور اگر 1 سال والا ملے تو 6 والا نہیں دے سکتے، یہ قید احترازی ہے۔ اور قید اتفاقی کا معنی کہ اگر 1 سال والا ملے تو بھی 6 ماہ والا دے سکتے ہیں، 1 سال والا نہ ملے تو بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ 1 سال والا مسنہ دو، اور اگر یہ مشکل ہو تو 6 ماہ والا دے دو، یہ قید اتفاقی یا قید احترازی نہیں۔ 6 ماہ سال والا ملے تب بھی 6 ماہ والا دے سکتے ہیں، نہ ملے تب بھی دے سکتے ہیں، تو یہ قید اتفاقی یا قید احترازی نہیں۔ یہ نہ سمجھنا اگر کہیں مسنہ ملتا ہو تو جزا جائز نہیں ہے، مسنہ ملتا ہو تو جزا پھر بھی جائز ہے۔ ہاں اتنی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ جزا من الضان، دمبا اور بھیڑ 6 ماہ کا 1 سال کے برابر لگے تو قربانی دے سکتے ہیں۔ باقی اگر گائے 1 سال کی ہو دیکھنے میں 2 سال کی لگے اس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اگر اونٹ 4 سال کا ہو دیکھنے میں 5 سال کا لگے اس کی قربانی نہیں دے سکتے، کیونکہ مسئلہ غیر مدرک بالقیاس ہے، قیاس سے ماورا ہے، اور قیاس کے مخالف یا ماورا اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو مہلت پر بند رکھتے، اس سے آگے اس کے تجاوز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسرا فائدہ کہ جانور جو قربانی میں ذبح کرنا ہے تو کیا اس جانور کے سارے اعضاء کھا سکتے ہیں یا بعض اعضاء ایسے ہیں جو نہیں کھا سکتے؟ مصنف عبد الرزاق میں روایت موجود ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے، باب ما یکرہ من الشاۃ، اس کے اندر حضرت مجاہد فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ سبعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے 7 اعضاء کو کھانا ناپسند فرماتے تھے، مکروہ سمجھتے۔ نمبر 1 الدم، خون۔ خون سے مراد وہ ہے جو خون ذبح کرتے وقت رگ سے نکلے، جسے دم مصفوح کہتے ہیں، یہ خون حرام ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لینا، جانور کو ذبح کریں اور خون رگوں کا نکل جائے، جانور ذبح ہو گیا، اس کے بعد جانور کے گوشت سے اگر خون نکلے تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ ذبح شدہ جانور کے بعد اب اس گوشت کو دھونا اور دھو کر پکانا یہ مستحب ہے، اور اگر ذبح ہو گیا جانور حلال ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی بندہ گوشت پکائے اور گوشت کو دھوئے نہ، جو گوشت کے اندر والا خون اوپر لگا وہ کھانے کے اندر ہو تو کھانا حرام اور مکروہ نہیں ہوگا۔ نہ کھانا چاہے تو آپ کی مرضی ہے، تب یہ نہیں پسند کرتی نہ کریں، چونکہ حرام دم مسفوح صرف وہ ہے جو رگوں سے نکلتا ہے، باقی دم کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دم سے مراد دم مسفوح، رگوں سے نکلنے والا خون بوقت ذبح۔ نمبر 2 والحیاء، حیاء کہتے ہیں مادہ جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ، والحیاء۔ نمبر 4 والانثیین،
انثیین سے مراد خصیتین مرد مذکر جانور کے۔ نمبر 4 والغدہ جسے کہتے ہیں غدود بھی کہتے ہیں اور حرام مغز بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5 والذکر نر جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 6 والمثانہ مثانہ جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے۔ نمبر 7 والمرارہ پتا۔ تو یہ 7 جگہ چیزیں جانور کی مکروہ ہے۔ نمبر 1 دم مسفوح بوقت ذبح رگوں سے بہنے والا خون۔ نمبر 2 والحیاء مادہ جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 3 والانثیین خصیتین جسے کپورے بھی کہتے ہیں، اور شہروں میں اس کو ٹکاٹا کہتے ہیں۔ ٹکاٹک یہ پکاتے ہیں نا، کیا کھانا ہے؟ ٹکاٹا کھانا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کپورے کھانے ہیں، اسے بچا کریں، اس سے احتیاط مناسب ہے۔ والغدہ حرام مغز، والذکر مادہ نر جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 6 والمثانہ مثانہ۔ نمبر 7 والمرارہ اور پتا۔ یہ 7 مکروہ ہیں۔ غیر مقلدین کے ہاں یہ جانور کے 7 اعضاء مکروہ نہیں ہیں۔ ان کے جس طرح مغز کھا سکتے ہیں اس طرح ٹکاٹک بھی کھا سکتے ہیں، جس طرح پنڈلی کا گوشت کھا سکتے ہیں اسی طرح مادہ جانور کے پیشاب کی جگہ بھی کھا سکتے ہیں، جس طرح پائے کھا سکتے ہیں نر جانور کے پیشاب کی جگہ بھی کھا سکتے ہیں۔ پسند اپنی اپنی ہے، ان کا مکروہ نہیں ہے۔ ان کی دلیل بہت عجیب ہے۔ فتاوی نظیریہ میں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی تحریر فرماتے، پڑھ لیں، کہتے ہیں بکری وغیرہ جتنے جانور حلال ہیں ان کے تمام اجزاء حلال ہیں، ان کی کوئی چیز حرام نہیں۔ ہاں دم مسفوح البتہ حرام ہے کہ اس کی حرمت صریح قرآن مجید میں آئی ہے، اس کے سوا باقی اور تمام چیزیں حلال ہیں کیونکہ ان کی حرمت ثابت نہیں۔ اس وجہ سے شریعت نے حلال جانور کو حلال کر دیا تو ہمارے لیے اس کے تمام اجزاء حلال ہیں۔ ہاں جس جز کو خود شریعت ہی نے حرام بنا دیا تو وہ جز البتہ حرام ہوگا، اور ہمارے نفوس اور ہماری طبیعتوں کا بعض اجزاء کو مکروہ خبیث سمجھنا کوئی چیز نہیں ہے، اور شریعت نے ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دی کہ جن اجزاء کو ہماری طبیعت خبیث سمجھیں تو ان اجزاء کو ہم حرام یا مکروہ شرعی جانیں۔ فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 320۔ تو ان کا یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ بالکل حلال اور پاک مال ہے، رغبت سے کھاتے ہیں۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کے دن آپ لوگ قربانی کریں اور سارے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور استعمال کریں، اس کے جو 7 اعضاء ہیں جن کو ہم مکروہ سمجھتے اس کو ڈبے میں پیک کریں، اوپر فتاوی نظیریہ کا حوالہ لگا دیں اور ان کو فون کریں جی ہمارے یہاں قربانی اپنا مال لا کر لے جاؤ، آئیں تو ڈبہ پیک ان کے سامنے کریں، ساتھ حوالے کے ساتھ پیش کریں، بھئی جو ہمارے لیے حلال تھا ہم نے کھا لیا، جو تمہارے لیے حلال ہے تم کھا لو۔ اب یہ تو کوئی تنقید بھی نہیں ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، کوئی لڑائی بھی نہیں ہے، کوئی جھگڑا بھی نہیں، بھئی جو جس کو مال پسند ہے وہ کھا لے۔ کسی کو رسگلے پسند ہے، کسی کو چاؤمن پسند ہے، کسی کو تین پسند ہے، تو جس کو مال پسند ہے کھائے۔ ایک بات جو آگے سمجھ نہیں ہے، تعجب اس قوم پر کتنا ہے کہ میاں نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں کہ طبیعت کا ناپسند سمجھنا، طبیعت کا گھن آنا، طبیعت کا مکروہ سمجھنا، طبیعت کا کسی خبیث کہنے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور علامہ وحید الزمان صاحب اسی طبیعت کی پسند اور ناپسند کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم ترجمہ ہے، باب حکم المنی، اس منی کا حکم، کہتے ہیں اب ہمارے اصحاب کا ایک قول ضعیف اور ہے، وہ یہ کہ منی عورت کی نجس ہے اور مرد کی پاک ہے۔ یہ ضعیف قول ہے، مرد کی منی عورت کی نجس اور مرد کی پاک۔ یہ جو ضعیف ہے نا، مرد والا نہیں، عورت کے منی پاک، یہ ضعیف ہے، اس کو پاک کہنا چاہیے۔ اور ایک قول اس سے بھی زیادہ ضعیف یہ ہے کہ دونوں کی منی نجس ہے، اور ٹھیک یہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی منی پاک ہے۔ آگے، اور جب منی پاک ہوئی تو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اس میں 2 قول ہیں، صحیح یہ ہے کہ درست نہیں، کیونکہ طبیعت اس سے گھن کرتی ہے۔ دلیل شرعی اس پر نہیں ہے، حدیث میں منع کیا ہو، قرآن میں منع کیا ہو کہ منی کھانا نہیں کھانے، قرآن نے منع نہیں کیا، حدیث منع نہیں کر رہی، منع کیوں ہے؟ طبیعت۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ کپورے کھانے ٹھیک ہیں، جو کہتے ہیں ٹھیک نہیں، کیوں؟ طبیعت گھن کرتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں منی نہیں کھانی کیونکہ طبیعت گھن کرتی ہے۔ تو ایک نے طبیعت کی دلیل نہیں بنایا تو اس نے کپورے اور مرد اور مادہ عورت جو مرد مادہ جانور ہے اور نر جانور کی شرمگاہوں کو کہا دیا کھاؤ، طبیعت گھن کرتی ہے تو کیا ہوا؟ کون سی دلیل ہے؟ دوسرا کہتا ہے نہیں منی نہیں کھانی چاہیے، کیوں؟ طبیعت گھن کرتی ہے۔ تو ایک طبیعت کو دلیل بناتا ہے، ایک طبیعت کو دلیل نہیں بناتا۔
اجماع دلیل ہے؟ نہیں۔ کیا شرعی دلیل ہے؟ نہیں۔ مجتہد قول دلیل ہے؟ نہیں۔ پھر دلیل کیا ہے؟ طبیعت۔ بات سمجھ آ رہی؟ شیخ الکل دلیل بنا رہے ہیں اور بعد کے بزرگ دلیل نہیں بنا رہے۔ اب کس کی بات مانیں کس کی بات نہ مانیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماننے پر آئیں تو طبیعت بھی مان لیں، اور نہ ماننے پر آئیں تو آیت اور حدیث بھی، اور مجتہد کی بات بھی نہ مانیں۔ اسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بیل ہوتا ہے نا، وہ کراس کرنے پر ہے تو دریا کراس کر دے، اور نہ کراس کرنے پر ہے تو چھوٹے کھالے پر کھڑا ہو جو کراس نہیں کرتا۔ تو جانوروں کا کام نہیں کرنا چاہیے، انسانوں کی طرح چلنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے جانور بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، ان کا تو طے شدہ ہے، آگے آئے گا مسئلہ کہ یہ قربانی میں ایک کی طرف سے ہوتی ہے، دو کی طرف سے ہے، 10 کی طرف سے ہے۔ اسی طرح گائے اور بیل، گائے کا مسئلہ ہے، اونٹ کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک تعلق قربانی کے جانوروں میں شریک ہونے کا ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، گائے اور بھینس یا اونٹ اور اونٹنی، اس میں ایک بندہ قربانی کرنا چاہے اپنی طرف سے وہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس میں 7 بندے شریک ہونا چاہے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں شرکاء کی تعداد 7 ہے، جبکہ غیر مقلدین کے ہاں شرکاء کی تعداد گائے میں تو 7 ہے اور اونٹ میں 10 ہے۔ کہتے ہیں اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوں، ہمارے ہاں اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں۔ ہماری دلیل نمبر 1 صحیح مسلم باب الاشتراک فی الہدی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج کے لیے گئے، فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گائے میں بھی 7 آدمی شریک ہوں اور ہم اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہوں۔ دلیل نمبر 2 یہ بھی صحیح مسلم باب الاشتراک فی الہدی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، ہم نے حدیبیہ والے ساتھ قربانی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کی موجودگی میں جانور ذبح کیے، البدنۃ عن 7 والبقرہ عن 7، گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے تھی اور اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے تھا۔ ان دونوں دلیلوں میں فرق یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی پہلی روایت یہ قولی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضور پاک نے حکم دیا، ہم 7 گائے میں شریک اور 7 اونٹ میں شریک۔ دوسری حدیث فعلی ہے کہ ہم نے قربانی یوں کی کہ 7 ہی اونٹ میں شریک ہوئے اور 7 ہی گائے کے اندر، تو ایک حدیث قولی ہے اور ایک حدیث فعلی ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ غیر مقلدین کے ہاں اگر گائے ہوں تو 7 آدمی شریک ہوں، اونٹ ہو تو 10 آدمی۔ دلیل کہتے ہیں جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، قربانی کا دن آ گیا، قربانی کا وقت آ گیا، فاشترکنا فی البقرۃ 7، ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے، وفی البعیر 10، اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے میں 7 ہے اور اونٹ کے اندر 10 آدمی ہیں۔ جواب سنیں، پہلا جواب یہ ہے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دونوں روایتیں لائے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے حدیث ابن عباس لائے کہ جس سے ثابت ہوا کہ اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہوں، اور پھر حدیث جابر لائے کہ جس سے ثابت ہوا کہ اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہوں۔ تو پہلے 10 والی روایت اور پھر 7 والی روایت نقل کرنے کے بعد امام ترمذی فیصلہ کرتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ 10 حصوں والی نہیں تھا بلکہ 7 والی پر تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ نہیں سمجھیں، اس سے ثابت کیا ہوا کہ امام ترمذی نے حدیثیں 2 نقل کی، اور پھر دونوں حدیثوں میں سے صحابہ کا عمل کس پر تھا؟ وہ 10 والی پر نہیں تھا بلکہ 7 والی پر تھا۔ اور ضابطہ کیا ہے؟ اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے نبی سے ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں تو نظر الی ما عمل به بعدہ اصحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھ انہوں نے عمل کس پر کیا تھا، تو صحابہ کرام نے جو عمل کیا وہ 7 والی پر کیا، 10 والی پر نہیں کیا۔
صحابہ کرام نے 10 حصے والی حدیث کو چھوڑا، وہ حدیث متروک ہو گئی، اور 7 والی پر عمل کیا تو یہ حدیث معمول ہو گئی۔ اب امام ترمذی بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث ابن عباس جس سے ثابت ہے ان میں 10 آدمی شریک ہوں، یہ حدیث عملاً متروک ہے، اور حدیث جابر جس سے ثابت ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوں، یہ حدیث معمول ہے۔ تو جب 2 حدیثیں آ جائیں، ایک صحابہ کا متروک ہو جائے، ایک صحابہ کا معمول ہو جائے، عمل اس پہ کرتے ہیں جو حدیث معمول ہونا کہ حدیث متروک ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو تھوڑا سا اور میں دوسرے انداز میں کہہ لوں، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المرضیۃ المسلوکۃ فی الدین، ایسا طریقہ جو پسندیدہ بھی ہو اور پھر وہ طریقہ آگے چلا بھی ہو۔ اب اس عمل پیغمبر کو لے کر چلنے والے صحابہ کرام ہوتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو لے کر صحابہ چل پڑیں اس کو سنت کہتے ہیں، اور جو اس کو لے کر صحابہ نہ چلیں نہ پھیلائیں وہ حدیث کی حد تک رہتی ہے، سنت نہیں بنتی۔ تو سنت بننے کے لیے ضروری ہے اس عمل کو صحابہ کرام آگے لے کر چلیں۔ تو صحابہ کرام نے 10 والی حدیث کو چھوڑ دیا اور 7 والی کو لیا، تو معلوم اب آپ کا سنت جو محبوب طریقہ ہے وہ 10 والا نہیں ہے بلکہ 7 والا ہے۔ جواب نمبر 2 سمجھیں، اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہوں اور ایک محدث اس مسئلے پر دونوں حدیثیں نقل کرے، تو عام طور پر محدثین کا مزاج اور مبارک عادت یہ ہے کہ ان کے ہاں جو حدیث منسوخ ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر فرماتے ہیں، اور جو حدیث ان کا ناسخ ہوتی ہے اس کو بعد میں ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوضوء مما مست النار کے تحت یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ وہ ایک حدیث بیان فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الوضوء مما مست النار، اگر آگ پر پکی چیز کو بندہ استعمال کرے، مثلا چائے پی لی، کہتا ہے وضو ٹوٹ جائے گا، روٹی کھائی وضو کے بعد وضو ٹوٹ جائے گا، اگر وضو کیا اور پھر کھانا استعمال کیا سالن، وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر حدیث لائے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے، آپ کی خدمت میں گوشت اور روٹی ہدیے میں پیش گئی، آپ نے اس کو استعمال فرمایا، ہما مسامان، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اب ایک حدیث سے ثابت کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر حدیث لائے جس سے ثابت کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم پہلی والی عمل کریں یا بعد والی پر؟ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذہ عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التی یرون منسوخۃ ثم یعقبون بالناسخ۔ امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے، ان کے جو حدیث منسوخ ہو پہلے لاتے ہیں اور جو ان کا ناسخ ہو وہ بعد میں لاتے ہیں۔ امام ترمذی اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوں یہ حدیث پہلے لائے ہیں، اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو یہ حدیث بعد میں لائے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوں یہ حدیث منسوخ ہے، اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو یہ حدیث ناسخ ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا مسئلہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے لیکن وہ حدیث منسوخ ہے۔ اب کوئی بندہ کہ جی میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں، کافر ہے۔ بھئی میں نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، آسمانی کلمہ ہے، میں نے خود بنایا نہیں ہے، کلمہ غلط ہے، آپ کہو گے ٹھیک ہے، آسمانی کلمہ نہیں ہے، آسمانی ہے، نبی کا نہیں ہے، نبی کا، پھر مجھے کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ ہم کہتے ہیں یہ اس نبی کا کلمہ ہے جس کی شریعت اب منسوخ ہو گئی، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلے گا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں چلے گا۔ اس پر آپ ایک بار نا میرا بیان ہوگا کسی دن، میں مولانا عاطف صاحب سے کہوں گا میرا ویڈیو بیان ہے پورا، اس کا عنوان ہے ناسخ منسوخ، وہ پورا بیان ایک دن آپ سنیں، آپ کے سامنے پورا مسلک کھلے گا اور دوسرے مسلک کا ذوف کھلے گا آپ کے سامنے اس 1 گھنٹے کے بیان سے۔ اگر آپ نے وہ 1 گھنٹہ سن لیا اور سمجھ لیا اور اس کے ساتھ آپ کو بیان کرنے کا سلیقہ آ گیا، پھر اپنے علاقے میں بیان کرنا اور آپ لطف دیکھنا کتنا آتا ہے۔ سننے والے کو آئے نہ تمہیں خود لطف آئے گا کہ مزیدار بیان ہے اگر آپ کو کرنا آ گیا تو۔ جواب نمبر 3 سمجھیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ قولی ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی البقرہ، اللہ کے نبی نے حکم دیا، یہ قولی ہے، اور ابن عباس والی حدیث یہ فعلی ہے، ہم حضور پاک کے ساتھ تھے اور ہم نے گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے، اونٹ میں 10 ہوئے، یہ فعلی ہے، اور حدیث جابر وہ قولی ہے۔
حدیث قولی حدیث فعلی آ جائے تو حدیث فعلی مرجوح ہوتی ہے اور حدیث قولی راجح ہوتی ہے، اس لیے حدیث جابر راجح ہے۔ اور اگلی بات مزے کی یہ ہے کہ حدیث جابر قولی بھی ہے، حدیث جابر فعلی بھی ہے۔ صرف قولی ہوتی ہے تبھی اس کو ترجیح تھی، لیکن صرف قولی نہیں ہے بلکہ فعلی بھی ہے۔ جابر خود فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم نے قربانی کی، 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے اور 7 ہی آدمی اونٹ کے اندر شریک ہوئے۔ ایک دلیل اور ذہن میں رکھ لیں، یہ دلیل لکھی ہے، آگے جو حدیث آ رہی ہے اگلے مسئلے پر دلائل ہے، اس کو بھی اسی مسئلے کی دلیل میں نوٹ کر لیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ان علیہ بدنۃ، اللہ کے نبی میرے ذمے بڑا جانور ہے۔ اب بدنہ اونٹ کو بھی کہتے ہیں اور بدنہ گائے کو بھی کہتے ہیں، بدنہ گائے کو بھی کہتے ہیں، بدنہ اونٹ کو بھی کہتے ہیں۔ اگر ایک مقام پہ بقرہ اور بدنہ آمنے سامنے آ جائیں تو پھر بدنہ کا معنی اونٹ متعین ہوتا ہے، اور جب وہاں بقرہ آمنے سامنے لکھا نہ آئے، صرف بدنہ لکھا ہو، اس میں اونٹ اور گائے دونوں شمار ہوتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی میرے ذمہ بڑا جانور ہے، بڑے جانور سے مراد گائے بھی اور اونٹ بھی۔ وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا، میں طاقت بھی رکھتا ہوں۔ وَلَا أَجْرُهَا فَاشْتَرِيهَا، مسئلہ ہے کہ مجھے مل نہیں رہا بڑا جانور، میرے ذمہ بڑا جانور ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں لیکن مل نہیں رہا، میں کیا کروں؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا اَن يُبْتَاعَ 7 شِيَاطٍ، 7 بکریاں خریدو، فَيَذْبَحُهُنَّ، ان کو ذبح کر دو۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے بڑے جانور کے مقابلے میں 7 بکریاں خریدنے کا فرمایا، اور بڑے جانور میں جس طرح گائے ہے اسی طرح اونٹ ہے، تو جب اونٹ اگر نہ ملے اور کسی بندے کے ذمہ اونٹ ہو تو اونٹ کے بدلے میں 10 بکریاں یا 7 بکریاں؟ تو اونٹ کے بدلے میں 10 بکریاں لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ میں اونٹ کے بدلے میں 7 بکریاں لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ میں 7 شریک ہوتے ہیں، 10 شریک نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چوتھی دلیل نوٹ فرما لیں۔ آگے مسئلہ بھیڑ اور بکری، غیر مقلد بھی عجیب مخلوق ہے، اندازہ کرو عجیب مخلوق ہے۔ بھیڑ اور بکری، اہل سنت والجماعت کا ہمارا موقف کیا ہے کہ ایک بکری ایک بندے کی طرف سے، ایک بھیڑ ایک بندے کی طرف سے، وہ کہتے ہیں نہیں، ایک بکری اور ایک بھیڑ پورے خاندان کی طرف سے، پورے خاندان کی طرف سے۔ ہماری دلیل ابھی میں نے پیش کی، ہماری دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا ان علیہ بدنۃ، اللہ کے پیغمبر میرے ذمے بڑا جانور ہے قربانی کا، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا، میرے پاس اس کو خریدنے کی طاقت بھی ہے، وَلَا أَجِدُهَا فَاشْتَرِيهَا، لیکن مجھے وہ مل نہیں رہا کہ میں اس کو خرید کے ذبح کروں۔ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَبْتَاعَ 7 شِيَاطٍ فَيَذْبَحُهُنَّ، حضور پاک نے حکم دیا اس کے بدلے میں 7 بکریاں لو اور 7 بکریاں لے کر آپ ذبح کر دو۔ سوال یہ ہے اگر ایک بکری سب کی طرف سے کافی ہے تو بدنہ کے مقابلے میں 7 بکریاں لے کر ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ بدلے میں 7 بکریاں لو 7 ذبح کرو، بڑی آسان سی بات تھی، بدنہ بڑا جانور نہیں مل رہا، بکری ذبح کر دو اور سب کی طرف سے کافی ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ سب کی طرف سے بکری ایک کافی نہیں فرما رہے ہیں، نہیں ملتا بڑا جانور تو 7 بکریاں لے کر ذبح کرو، بدلے میں 7 بکریاں لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بکری ایک بندے کی طرف سے ہوتی ہے، ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الشاۃ عن واحد، باب اعلاء السنن میں الشاۃ عن واحد، ایک بکری ایک بندے کی طرف سے ہوتی ہے، ایک بکری خاندان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ غیر مقلدین کی دلیل، وہ کہتے ہیں حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے دور میں لوگ قربانی کیسے دیتے تھے؟ حضرت فرمانے لگے کان رجل یضحی بالشاۃ، ایک آدمی بکری لیتا اور ذبح کرتا عنہ اپنی جانب سے، وعن اہل بیت ہی، اور گھر والوں کی طرف سے، فیاکلون، پھر سارے اس کا گوشت کھاتے تھے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے۔ ہم نے کہا جو آپ سمجھیں، یہ جو ایک شخص ایک بکری لیتا اور پورے خاندان کی طرف سے ذبح کرتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خاندان کے 10 بندے ہوتے، 10 بندوں پر قربانی واجب ہوتی اور ایک بندہ ان 10 کی طرف سے ذبح کرتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر قربانی واجب ہے، یہ بندہ قربانی اپنی ذبح کرتا ہے، اور خاندان والوں کی طرف سے معنی یہ نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے کرتا ہے نا، گھر کا سربراہ ہے اور گھر کا سربراہ میں باقی بچے ہیں، بچوں کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے، تو یہ ایک قربانی کرے گا اور یہ پورے گھر والوں کے شمار کے سارے کھائیں گے۔ یہ ایک عرف بیان کیا جا رہا ہے، عرف۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی بچے سے پوچھے بھی قربانی، ہم نے دمبا ذبح کیا ہے، بچہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دمبا ذبح کیا ہے۔ اب بتاؤ اس بچے کے باپ نے ذبح کیا ہے، بچے نے ذبح کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے ہم نے دمبا ذبح کیا ہے، بچے نے ذبح نہیں کیا، وہ کیسے کہتے ہیں ہم نے ذبح کیا؟ یہ عرف بتا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے باپ نے قربانی دی ہے، جو ہم سب کی طرف سے۔ گھر میں کبھی یہ نہیں کہتے، بیٹی کہتی میں نے الگ کیا ہے، بچہ کہتا میں الگ کیا ہے، باپ کہتے میں الگ کیا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کا عرف بتا رہے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ کہ خاندان کا سربراہ جس پر قربانی واجب ہوتی وہ قربانی دیتا اور سب کی طرف سے ہوتا، سب اس کو کھا لیتے۔ تو بچوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ماحول میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچے کی نہیں ہے باپ کی ہے، باپ کی ہے بچے کی نہیں ہے۔ ایک گھر والے قربانی دیتے ہیں اور گھر کا ہر فرد کہتا ہے کہ ہم نے گائے ذبح کی ہے، ہم نے بکری ذبح کی ہے، ہم نے دمبا ذبح کیا ہے، حالانکہ ہم نے نہیں کیا ہوتا۔ ذبح کرنے والا کسائی ہوتا ہے، گوشت بنانے والا کوئی ہوتا ہے، کھانے والے سارے ہوتے ہیں، عرف بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ نشین فرمائیں، دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ابو ایوب انصاری فرما رہے ہیں یہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، واجب قربانی اس نے دی ہے، اور یہ واجب قربانی کے علاوہ نفلی قربانی ہو، اپنے خاندان کے وہ بندے جن پر قربانی واجب نہیں تھی اپنی نفلی قربانی کے اجر اور ثواب کے اندر اسے بھی شریک کر لیتے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانور میں پوری امت کے ہر اس فرد کو شامل کیا ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے۔ مسند احمد کی روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، فلما انصرف، نماز سے فارغ ہوئے، عطا بکبشن، ایک دمبے کو لائے، فذبحوا، آپ نے ذبح کیا، پھر فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ان ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، اے اللہ دمبا میری طرف سے ہے اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے ہے کہ جو فرد قربانی نہ کر سکے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قربانی دی ہے اب امت کا کوئی فرد قربانی کرے ہی نہ، یا نبی کی قربانی سب کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو غریب تھا قربانی نہیں دے سکا، اللہ کے نبی نے اس کو اپنی قربانی کے ثواب کے اندر شریک فرما لیے۔ اور ہم کہتے ہیں اگر یہ بات جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر مان لی جائے کہ ایک بکری پورے گھر والوں، تیسرا جواب، ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے ایک گائے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی کیوں نہیں ہوتی؟ ایک اونٹ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ایک بکری گھر والوں کی طرف سے کافی ہے تو ایک گائے پورے محلے والوں کی طرف سے کافی ہونی چاہیے، اور ایک اونٹ پورے گاؤں والوں کی طرف سے کافی ہو جائے۔ آخر اونٹ کا کیا قصور ہے، گائے کا کیا قصور ہے کہ وہ سب کی طرف سے نہیں ہوتی؟ میری گزارش سمجھ رہے؟ اگر ایک بکری گھر والوں کی طرف سے ہے تو پھر گائے محلے والوں کی طرف سے ہو اور اونٹ پورے گاؤں کی طرف سے ہو جائے، پھر ہر کسی قربانی کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے امت کو دھوکہ نہ دو، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ کرم فرمائے، امت کو قربانیاں کرنے دو، قربانیاں امت کی خراب نہ کرو۔ یہ جو قربانی کے جانور ہے، اور جانور کے اندر ہم نے کہا بکری ہو تو ایک کی طرف سے، گائے ہو تو 7 کی طرف سے، اونٹ ہو تو 7 کی طرف سے، یہ جو شرکاء ہیں ان میں سے ہر ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں ایک شخص بھی شریک کافر ہوا گائے اور اونٹ میں تو باقی کسی آدمی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لیکن غیر مقلدین کا فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 89 ان کے ہاں اگر اس قربانی میں قادیانی بھی شریک ہو جائے تو پھر بھی جائز ہے، قادیانی شریک ہو جائے تو پھر بھی جائز ہے۔ ادھر ایک بکری سب کی طرف سے کافی ہے،
اونٹ 7 بندوں کی طرف سے نہیں، اونٹ 10 کی طرف سے ہو رہا ہے، اور شرکاء میں قادیانی ہے تو پھر بھی گنجائش ہے، قربانی سب کی ہو جائے گی۔ اب دیکھو کس طرح محنت کے ساتھ مسائل ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ امت عمل کرتی بھی رہے اور عمل قبول بھی نہ ہو۔ اس لیے میں آپ کو بارہ سمجھاتا ہوں، شیطان کی محنت ہے کہ بندہ نیک عمل نہ کرے، اور خناس کی محنت عمل کرے اور قبول نہ ہو۔ بیوی پر بھی قربانی واجب ہے، شوہر پر بھی واجب ہے، دونوں کو الگ دینی چاہیے۔ ایک ہی قربانی سب کی طرف سے ہے، تو جب ایک بندہ سب کی طرف سے کر لے گا، بیٹا بالغ ہے قربانی واجب ہے، بیٹی بالغ ہے قربانی واجب ہے، بیوی پر قربانی واجب ہے، باپ اور شوہر پر قربانی واجب ہے، گھر میں بندے 4 ہیں، اور جب ایک قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی، بندہ خوش ہوگا کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے، اللہ کی قربانی ہوگی بھی نہیں۔ شیطان محنت کرے گا قربانی کرے ہی نہ، اور خناس کرے گا نہیں قربانی کرنی تو چاہیے کہ لوگ تمہیں گناہ گار نہ کہیں، لیکن کریں اس طرح کے قبول بھی نہ ہو۔ شیطان کہے گا ان کی قربانی نہ دو، اور خناس کیا کہے گا دو، لیکن شریک 10 ہو جاؤ۔ اب شیطان کی محنت قربانی دینا اور خناس کی محنت قربانی دیں اور قبول نہ ہو۔ سمجھ آ رہی؟ شیطان کہے گا قربانی کرو ہی نہ، خناس کہتے ہیں کافر بھی شریک ہو جائے قربانی پھر بھی ہو جائے گی۔ تو شیطان محنت کرے گا قربانی دینا، اور خناس کی محنت قربانی دیں اور قبول نہ ہو۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شیطان کی محنت اتنی خطرناک نہیں جتنی محنت خناس کی خطرناک ہے۔ شیطان کی بات مانیں گے قربانی نہیں دیں گے، اونٹ کے پیسے تو بچ جائیں گے، اور خناس کی مانیں گے 10 شریک ہوں گے، قربانی بھی نہیں ہوگی، پیسے بھی گئے۔ شیطان کی مانیں گے قربانی نہیں دیں گے، پیسے تو بچ جائیں گے۔ خناس کی مانیں گے قادیانی شریک کریں گے، پیسے بھی گئے، قربانی بھی گئی۔ شیطان کی مانیں گے قربانی بکری کی نہ دیں، پیسے تو بچ جائیں گے، اور خناس کی مانیں گے 4 پر قربانی واجب ہے، بکری سب کی طرف ہو جائے گی، قربانی بھی نہیں ہے، پیسے بھی گئے۔ تو خطرناک محنت شیطان کی ہے خناس کی ہے۔ اس لیے میں بیانات میں کہتا ہوں کہ رائیونڈ جانے کا ارادہ کرو تو شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے، سرگودا مرکز آنے کا ارادہ کرو تو خناس کی کمر ٹوٹتی ہے۔ رائیونڈ والے محنت کرتے ہیں کہ امت اعمال پہ آ جائے، اور سرگودا مرکز ہم محنت کرتے ہیں کہ امت کے اعمال بچ جائیں۔ تو ان کی محنت امت کو ایمان عمل پہ لانے والی ہے، اور ہماری محنت امت کا ایمان اور عمل بچانے والی ہے۔ امت ایمان عمال پہ آتی فضائل سے ہے، اور امت کا ایمان بچتا دلائل سے ہے۔ رائیونڈ کی محنت لانے والی ہے، وہ فضائل سے کام کرتے ہیں، ہماری محنت بچانے والی ہے، ہم دلائل سے کام کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور اس کو بچانے کا طریقہ، صبح سے لے کر شام تک دکانداری کریں اور پیسے جمع کریں، آپ نے جمع کیے، اب ان کو بچانا کیسے ہے؟ کاؤنٹر پہ رکھ کے جانا نہیں ہے، لاکر میں رکھو، بینک میں رکھو، جیب میں ڈالو، گھر لے جاؤ۔ تو پیسے جمع کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور پیسے بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ امت کو لانے کا طریقہ اور ہے، امت کو بچانے کا طریقہ اور ہے۔ جس طرح امت کو لانا ضروری ہے، اسی طرح امت کو بچانا بھی ضروری ہے۔ تو رائیونڈ کی محنت تبلیغی جماعت کی محنت لانے والی ہے، اور سرگودا مرکز عالمی اتحاد کی محنت بچانے والی ہے۔ تو کام میں توڑ ہے یا کام میں جوڑ ہے؟ بیوقوف لوگ وہ ہیں جو دونوں میں توڑ سمجھتے ہیں یا توڑ پیدا کرتے ہیں۔ ہم نہ توڑ سمجھتے ہیں نہ توڑ پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے میں بیانات میں کہتا ہوں بھئی ہر انگریزی مہینے کے 3 دن رائیونڈ کی ترتیب پہ لگاؤ، اور سال میں 1 مرتبہ 3 دن ہماری ترتیب پہ لگاؤ۔ ان کے لیے میں آپ سے 11 سروزے مانگتا ہوں، اور اپنے لیے 1 مانگتا ہوں۔ تو اس طرح میں مانگتا ہوں، اگر اس طرح تبلیغ والے بھی شروع ہو جائے نا، بھائی نہیں 11 سروزے ہمیں دو، 1 سروزہ مولانا گومن کو دو، آپ دیکھ رہے ہیں امت آئے گی بھی، امت بچے گی بھی۔ بڑے دل کا تقاضا ہی ہوتا ہے نا بندہ سب کی بات کرے، یہ تو چھوٹا دل ہے کہ آدمی ایک کی بات کرے ایک کی بات نہ کرے۔ ہم تو اپنے ساری مسئلے کی ساری جماعتوں کی بات کرتے ہیں، بھئی ساری جماعتیں ہماری ہیں، سارا کام۔ آپ پورا 1 سال پڑھیں، 1 سال کے بعد آپ دیکھنا اگر ایک بندے کو بھی ہم یہ ترغیب دیں تو ہماری جماعت میں شامل ہو کر کام کرو، ایک بندے کو بھی ترغیب نہیں دیتے۔ جو مدرسہ ہے وہاں کام کریں، جس جماعت ہے وہاں کام کریں، جن سے منسلک ہے وہاں کام، ہم ایک شخص کو بھی اپنی جماعت میں شرکت کی دعوت نہیں دیتے۔ آ جائے ہم قبول کرتے ہیں، نہ آئے ہم دعوت نہیں دیتے۔ اپنی اپنی جماعتوں میں کام کرو۔ مسلک دیوبند کی ساری جماعتیں ہماری جماعتیں ہیں۔ آپ کسی بھی جماعت کو مستحکم کرو گے نا، ہم سمجھیں گے آپ نے ہمیں مضبوط کیا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ بس میں بار بار کہتا ہوں نا، اس مزاج کو سمجھو، اس مزاج کو سمجھو، پھر کسی جماعت کے بڑھنے سے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، ہاں کسی کے کم ہونے سے تمہیں تکلیف ہوگی کہ ہمارے حضرات کم کیوں ہوئے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ قربانی کا وقت، ہمارے ہاں 2 قسم کے لوگ ہیں۔
نمبر 1 شہر والے اور بڑے دیہات والے جن پر جمعہ واجب ہے، فرض ہے۔ ایک وہ چھوٹے دیہات والے جو جمعے کی شرائط نہیں اور جمعہ نہیں ہے۔ جو شہر اور بڑے دیہات والے جہاں جمعہ ہوتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، تو انہیں چاہیے عید کی نماز کے بعد قربانی کریں۔ اگر یہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی اور دوبارہ کرنی پڑے گی۔ دلیل صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، کتاب الاضاحی باب ذبح بعد الصلاۃ کے تحت حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، ان اول ما نبدأ به من یومنا ھذا، ہم آج کے دن سب سے پہلا کام یہ کریں گے، ان نصلی، نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے عیدگاہ سے، وننحر، اور قربانی کریں گے، فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس آدمی نے ایسے کیا، پہلے نماز پھر قربانی، اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا۔ ومن نحر فإنما لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا، وہ گوشت ہے جو گھر والوں کو کھلا دیا ہے، اس کو قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر عید اور جمعہ نہیں ہوتا، چھوٹا سا دیہات ہے، تو پھر عید سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، عید کے بعد بھی کر سکتے ہیں، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جہاں جمعہ ہوتا ہے، عید ہوتی ہے، وہاں یہ کام نہ کریں، بلکہ نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی دیں۔ قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے ہاں قربانی کے ایام 3 ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ اور یہ کب سے کب تک چلیں گے؟ بعد طلوع الفجر من الیوم الاول الی غروب الشمس من الثانی عشر، طلوع فجر کے بعد یہ ایام شروع ہو جائیں گے۔ قربانی عید کے بعد کرنی ہے، لیکن ایام شروع ہو جائیں گے۔ اور کب تک چلیں گے؟ 12ویں تاریخ مغرب کی نماز تک۔ ہمارے دلائل، نمبر 1 قرآن کریم میں ہے، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ مومن کو چاہیے اپنے نفع کی جگہ پر موجود ہوں، اور جو مخصوص دن ہیں ان دنوں میں چوپایوں پر اللہ کا نام لیں۔ یہ ایام معلومات مخصوص دن کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فل معلومات یوم النحر و یومان بعدہ، 10 ذی الحج اور 2 دن اس کے بعد 11 اور 12۔ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی۔ اور یہ عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، اور جب صحابی آیت کی تفسیر کریں تو میں بارہا کہہ چکا ہوں، تفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل فإنہ حدیث مسند، یہ حدیث مسند ہوتی ہے تو گویا حدیث سے ثابت ہے یہ 3 دن ہیں۔ نمبر 2 سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیتہ منہ شیء، کہ جو شخص قربانی کرے اس کو چاہیے کہ 3 دن کے اندر اندر اپنا گوشت ختم کرے، 3 دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی کے اندر موجود ہے۔ جب قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد رکھنے کی اجازت نہیں، تو 3 دن کے بعد قربانی کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ 10، 11، 12 ذی الحج کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں، تو قربانی کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا قربانی کے دن 3 ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ 3 دن کے بعد قربانی گوشت نہیں رکھ سکتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم پہلے دیا تھا، اور بعد میں آپ نے اس حکم کو ختم فرما دیا اور فرمایا کلوا الاضاحی وادخروا، آپ قربانی کا گوشت چاہو تو ان 3 دنوں میں کھاؤ، اور چاہو تو اس کے ذخیرہ کرو اور دیر تک کھاتے رہو۔ پہلے حکم یہ تھا کہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں، پھر حکم بدل گیا، قربانی کا گوشت جب تک رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب اس پر سوال ہوگا، اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے دلیل کے طور پر کہا کہ قربانی کا جو بندہ قربانی کرے تو 3 دن سے زائد اس کے پاس قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں ہے تو قربانی کرنا جائز کیسے ہوگا؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ حکم تو بدل گیا، ختم ہو گیا، اب قربانی گوشت پورا سال بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے کہا بات سمجھیں، یہ حکم اگر بدلا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر بندہ کو یہ کہے
کہ نہیں 3 دن کے بعد جب گوشت رکھ سکتے ہیں تو قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کتنے دن رکھ سکتے ہیں؟ وہ جو پورا سال رکھ سکتے ہیں، تو پھر قربانی پورا سال کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، پورا سال تو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کی دلیل کیسے بنے گی؟ بات سمجھ آ گئی ہو؟ اگر کوئی بندہ چوتھے دن کی قربانی پر یوں دلیل پکڑے کہ جب 3 دن سے زائد گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تھی تو 3 دن کے بعد قربانی کی اجازت بھی نہیں تھی، تو جب 3 دن کے بعد اب گوشت کی اجازت مل گئی ہے، اب تو قربانی کی اجازت ملنی چاہیے نا۔ ہم نے کہا اب جو اجازت ملی ہے وہ 4 دن کی نہیں ملی، پورے سال کی مل گئی ہے، تو پھر قربانی چوتھے دن نہیں پورے سال کی بات کرو۔ نہیں یہ تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر وہ جائز کیسے ہے؟ استدلال اور جواب سمجھ گئے نا؟ چلیں نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النحر ثلاثۃ ایام، قربانی کے دن 3 ہیں، احکام القرآن للطحاوی اور متہمہ مالک میں ہے۔ نمبر 4، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر، احکام القرآن للطحاوی، کہ قربانی کے دن 10 اور 10 کے بعد 11 اور 12 اور افضل ترین دن وہ 10 کا ہے۔ غیر مقلدین کے یہاں قربانی 10، 11 اور 12 اور 13 یہ 4 دن تک کر سکتے ہیں۔ ان کی دلیل کہتے ہیں اسن الکبریٰ باب من قال الاضاحی جائز یوم النحر، اس کے تحت حدیث موجود ہے۔ حضرت نافع بن جبیر بن مطعم اپنے والد جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح، تشریق کے سارے ایام ذبح اور قربانی کے دن ہیں، لہٰذا 10 بھی ہے، 11 بھی ہے، 12 بھی ہے اور 13 بھی ہے۔ ایام التشریق 13 پر ختم ہوتے ہیں، لہٰذا قربانی بھی 13 تک چلے گی۔ اس کا کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب ذہن نشین فرمائیں کہ اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو اس حدیث کے مقابلے میں جتنی روایات ہم نے پیش کی ہیں اور قرآن کریم کی آیت صحابہ کرام کی تفسیروں کے ساتھ پیش کی ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر باقی تمام روایات کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اس کو ہم صحیح مان بھی لیں، ایک طرف 20 روایت اور ایک طرف ایک روایت ہے، اس ایک روایت کی بنیاد پر 20 روایات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نمبر 2 جواب، اگر تمہاری اس بات کو مان لیں یہ حدیث ٹھیک ہے، پھر ہمارا سوال یہ ہے ایام التشریق 10، 11، 12 اور 13 نہیں ہے 4 دن، بلکہ ایام التشریق 9، 10، 11، 12 اور 13 ہیں، تو ایام التشریق 4 نہیں ہے بلکہ 5 ہیں۔ ایام التشریق ان ایام کو کہتے ہیں جہاں نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ ایام۔ اگر اس حدیث کی بنیاد پہ آپ نے 13 کو شامل کیا ہے تو پھر اس حدیث کی بنیاد پر 9 تاریخ کو بھی شامل کرو، جبکہ 9 کو شامل کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس کا وہ جواب دیں گے کہ جی اس دلیل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ایام التشریق چونکہ 5 ہیں، قربانی کا ایام 5 مانتے ہیں، لیکن ہم نے 9 ذی الحج کو خارج کر دیا ہے اجماع امت کی وجہ سے کہ اجماع امت ہے قربانی کا ایام 4 ایام امت ہے، اجماع امت ہے کہ ایام تشریق 9 سے شروع ہوتے ہیں، لیکن 9 تاریخ قربانی کا دن نہیں ہے۔ ہم نے اجماع امت کی وجہ سے خارج کیا۔ ہم نے کہا جس اجماع کی وجہ سے آپ نے 9 کو خارج کیا ہے، ہم اسی اجماع کی وجہ سے 13 کو خارج کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح امت کا اجماع ہے کہ 9 تاریخ قربانی کا دن نہیں ہے، اسی طرح اجماع ہے کہ 13 تاریخ بھی قربانی کا دن نہیں ہے۔ اچھا پھر چوتھی بات ان سے پوچھیں، اگر تمہاری بات مان لی جائے تو قربانی اگر تم 4 دن کرو 10، 11، 12 اور 13، ایام تشریق 13 کا دن ہے لیکن مغرب تک نہیں ہے بلکہ عصر تک ہے۔ 13 ذی الحج کو عصر کی نماز کے وقت تکبیرات تشریق ختم ہو جاتی ہیں۔ اب سوال ہے کہ عصر سے مغرب تک 13 ذی الحج کو قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں جی کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں تشریق کا وقت تو ختم ہو گیا، اب تشریق کا وقت تو نہیں ہے تکبیرات کا، تو قربانی کیسے آپ کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایام التشریق آپ قربانی کیسے، وہ تو عصر پر ختم ہوتی ہے، یہ مغرب تک تو تشریق کی تکبیرات چلتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہے پھر 13 ذی الحج مغرب تک چلو، مغرب تک چلتے ہیں، پھر مغرب کی تکبیرات تشریق ثابت کرو۔ اگر عصر کو تکبیرات تشریق ختم ہو گئی ہیں تو پھر عصر تک آپ کی قربانی بھی ختم ہو جانی چاہیے، پھر مغرب تک آپ کس بنیاد پر لے کر جاتے ہو؟
اور یہ جواب جو سند کے اعتبار سے اس کو نوٹ فرمائیں. ہم کہتے ہیں اس کی روایت میں ایک راوی ہے معاویہ بن یحییٰ الصدفی، جس کے بارے میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاویہ بن یحییٰ الصدفی لا شیء، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابو زرع الرازی فرماتے ہیں احادیثہ کلھا مقلوبۃ، اس کی حدیثوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، بدلتا رہتا ہے. ابن ابی حاتم الرازی فرماتے ہیں احادیثہ کلھا مقلوبہ. علامہ ذابی فرماتے ہیں ضعفوہ، محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے الکاشف کے اندر. بات سمجھ آ گئی؟ اور ایک اور جو ابھی سند کے حوالے سے ہے، ابن ابی حاتم الرازی نے معاویہ بن یحییٰ الصدفی عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی سعید خدری یہ روایت نقل کی، اور اپنے والد ابو حاتم الرازی کا فیصلہ نقل کیا ھذا الحدیث کذب بھذا الاسناد العلل ابن ابی حاتم الرازی کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ جھوٹ ہے. اور ایک اور مقام پر فرمایا ھذا حدیث موضوع، یہ خود حدیثی من گڑت ہے. تو یہ 5 جواب ذہن نشین فرما لیں. اور چھٹا ہم بطور فائدہ کی یہ بات عرض کرتے ہیں کہ جس طرح 10، 11، 12 ذی الحج قربانی کے دن ہم مانتے ہیں، اسی طرح غیر مقلدین کے بعض علماء جو غیر مقلدین کے ہاں تحقیق کے بہت بڑے فائز پر مقام ہیں، ان کے ہاں بڑے مقام پر فائز ہیں، تو ان کی برائے یہی ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 11 اور 12. ان میں زبیر لسین کے عالم تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں. تو ان کا رسالہ نکل الحدیث کا شمارہ نمبر 44 صفحہ نمبر 11. وہ کہتے ہیں ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں، 4 نہیں ہیں. ہاں ایک بات انہوں نے اس میں لکھ دی کہ ہماری تحقیق میں یہی راجی ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں. آئے کہتے ہیں اور امام مالک وغیرہ نے بھی اسی کو ترجیح دی. اب دیکھو امام مالک چھوٹے ہیں، امام ابو حنیفہ بڑے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا نام لیا، امام مالک کا نام لیا، ان کو وغیرہ میں شامل کر دی. امام مالک وغیرہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بغض کی علامت ہے. اللہ ہم سب کو اس بغض سے محفوظ رکھے. قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں کتنی ہیں؟ نمبر 1، قربانی اس پر واجب ہوگی جو مسلمان ہو. دلیل لأنہا قربۃ والکافر لیس من اہل القرب بدأ الثناء، قربانی عبادت ہے اور کافر عبادات کا حل نہیں اور مکلف نہیں ہے. نمبر 2، آزاد ہو. کیوں؟ لأن العبد لا یملک البحر الرائق، غلام کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، قربانی واجب کیسی ہوگی؟ نمبر 3، یہ آدمی صاحب نصاب ہو. دلیل سن ابن ماجہ باب الاضاحی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی صاحب وسعت ہو، صاحب استطاعت ہو، قربانی کر سکتا ہو پھر بھی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے استطاعت ہونا ضروری ہے، نصاب ہونا ضروری ہے. یہ بات ذرا سمجھنا، نصاب استطاعت. نصاب آگے آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں من کان لہ ساعۃ کے لفظ ہیں، نصاب نہیں ہے. آپ نصاب کیسے متعین کرو گے؟ سوال لکھ لیں، جواب میں اشارہ کر لیں. اب جو آپ سمجھیں قرآن کریم میں ہے کہ حج اس آدمی پر فرض ہوگا من استطاع الیہ سبیلا، اور حدیث پاک میں ہے کہ حج فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی اس کی طرف طاقت رکھے. اب سوال یہ ہے کہ طاقت کا معیار کیا ہے، استطاعت کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث پاک اور قرآن کریم میں بس اوقات ایک حکم مجمل فرما دیا جاتا ہے اور اس کی وضاحت فقہا فرماتے ہیں. جس طرح وہاں موجود ہے کہ صاحب استطاعت ہو تو حج فرض ہے. صاحب استطاعت کسے کہیں گے؟ آنے جانے کا کرایہ بھی ہو اور وہاں رہ کر کھانا بھی ہو توشہ، اور اگر بیوی بچے ہیں تو ان کے لیے بھی اس کے پاس کھانا موجود ہے کہ واپس آنے تک کسی کے در پر مانگنے کے لیے نہ جائیں. اسی طرح فقہا نے یہاں وسعت کی بات کی ہے کہ جب اللہ کے نبی فرمایا جس پر وسعت ہو، وسعت کا معیار کیا ہے؟ اگر وسعت کا معیار متعین نہیں کریں گے، ایک آدمی کہے کہ میں صاحب وسعت ہوں، دوسرا کہے کہ میں صاحب وسعت نہیں ہوں. اب وسعت کا معیار متعین کرنا ضروری ہے. اس لیے فقہاء کرام نے وسعت کا معیار سب سے ادنا جو تھا وہ طے فرما دیا ہے کہ جس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے اسی آدمی پر قربانی بھی واجب ہوتی. بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 4، مسافر پر قربانی نہیں، مقیم ہونا چاہیے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس علی المسافر اضحیۃ المحلی بالآثار ابن حزم، کہ مسافر پر قربانی نہیں بلکہ مقیم پر قربانی ہے۔ مقیم پر مسافر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا ان کے برابر پیسے ہوں، ان کے برابر مال تجارت ہو، ضروریات اصلی سے زائد مال موجود ہو، تو اس آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ میں حولان حول پورا سال گزرنا شرط ہے، صدقۃ الفطر میں بھی سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور قربانی کے مسئلے پر بھی سال گزرنا شرط ہے۔ اس دن اتنے پیسے موجود ہوں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ان دنوں میں ایک مسئلہ بین الاقوامی سطح پر بڑے بڑے دارالافتاء کے مفتیان میں زیر بحث ہے۔ وہ زیر بحث کیا ہے کہ قربانی میں نصاب سونے کو بنائیں یا قربانی میں نصاب چاندی کو بنائیں۔ جس طرح زکوٰۃ میں قربانی کی بنیاد چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا کو چھوڑیں۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس پیسے ہوں اور 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو سونے کے انتظار تو نہیں کرتے نا، تو زکوٰۃ میں بنیاد سونا بنے گا یا چاندی بنے گا؟ بنیاد چاندی ہے، کیونکہ چاندی کے پیسے تھوڑے ہیں، تھوڑے پیسوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ قربانی میں بنیاد کیا ہے؟ اس وقت ہمارے بہت سارے ملک کے دارالافتاؤں کی رائے یہ ہے کہ قربانی میں بنیاد سونے کو بنائیں، چاندی کو نہ بنائیں۔ سونے کو بنائیں، چاندی کو کیوں؟ زکوٰۃ کے اندر بنیاد یہ تھی کہ یہ اغنیاء سے لیں اور فقراء کو دیں، تو وہاں بنیاد فقیر ہے، اور یہاں قربانی میں بنیاد فقیر نہیں ہے۔ قربانی کی بنیاد عراق الدم، خون بہانا ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کرے اور قربانی کی جانور میں سے ایک لقمہ گوشت کا بھی کسی فقیر کو نہ دے تو قربانی کے ثواب کے اندر ایک رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو قربانی کا مقصد فقراء کو گوشت دینا ہے یا اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے؟ اور زکوٰۃ کا مقصد فقیر کو دینا ہے۔ تو وہاں فقیر کی رعایت کریں اور نصاب کی بنیاد رکھیں 52.5 تولہ چاندی۔ کیوں؟ اگر 7.5 تولہ سونا رکھیں گے تو 7.5 تولہ سونا کے برابر پیسے لوگوں کے پاس کم ہوں گے، بہت کم ہے، جن 7.5 تولہ ہوں گے تو فقیروں کو پیسے کم ملیں گے، اور جب 52.5 تولہ رکھیں گے تو فقیروں کو پیسے زیادہ ملیں گے، زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی نا۔ اور یہاں عراقت الدم بنیاد ہے، فقیر کو کھلانا مقصود ہی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو اب بنیاد یہاں 7.5 تولہ رکھیں، 52.5 تولہ نہ رکھیں۔ ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ کے چاندی کے پیسے موجود ہیں، ان دنوں میں کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 32,000۔ اب 32,000 موجود ہے اور قربانی اس پہ فرض ہو جاتی ہے، اور قربانی کا حصہ ہے 10,000، اور اس سے مقصود فقیر کو کھلانا بھی نہیں، مقصد صرف ذبح کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو 32,000 بندے پر حرج ہوگا نا۔ اب بنیاد کس کو بنائیں؟ 7.5 تولہ سونا، اور 7.5 تولہ سونے کا کتنے کا اس دور میں؟ تقریباً 50-55 ہزار کا بنتا ہے۔ آپ اس کو 3.25 لاکھ کر لیں نا، 3.5۔ اب دیکھ بالفرض میں کہ 3.5 کچھ اوپر نیچے کر لیں، 52.5 تولہ چاندی بنے گی 32,000 کی، اور 7.5 تولہ سونا بنے گا 3.5 لاکھ، 3.5 کر لیں۔ اب اگر زکوٰۃ کی بنیاد بنائیں 3.5 لاکھ ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، تو زکوٰۃ کم لوگوں پر فرض ہوگی نا، تو فقیر کا نقصان ہو جائے گا۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بنیاد بنا رہے 32,000، اب زکوٰۃ زیادہ فرض ہوگی اور غریبوں کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور قربانی میں اگر بنیاد بناتے ہیں 3.5 لاکھ تو کم لوگوں پر قربانی فرض ہوگی، اور 32,000 بنیاد بنائے پھر قربانی زیادہ پر فرض ہوگی۔ اچھا، قربانی میں مقصود فقیر کو کھلانا ہے یا خون بہانا ہے؟ اب بنیاد زیادہ پیسہ رکھ لو تاکہ امت حرج سے بچ جائے، اور وہاں بنیاد چاندی رکھ لو تاکہ فقیر کا زیادہ نفع ہو۔ اس لیے اس وقت دارالافتاؤں میں زیر بات چل رہی ہے کہ دونوں میں بنیاد کیا رکھیں۔ بات سمجھ آ گئی؟
عام طور پہ تو مسئلہ وہی بتاتا ہے جو میں نے پہلے سمجھا دیا ہے، لیکن یہ دوسرا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ کے سامنے کوئی فتویٰ آ جائے، کوئی دارالفتاء ہے، تو آپ کو یہ شبہ نہ رہے کہ جی تخصص فی الافتاء کرتے تو اچھا تھا۔ اب دیکھو نا، یہ مسئلہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں اور مفتیوں کو پتہ ہے، اس لیے ہم نے آپ کو وہ مسئلہ بھی بتا دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اور جس طرح میں پوری وضاحت آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ آپ کے ساتھ پڑھنے والے تخصص فی الافتاء والے شاید اتنی وضاحت نہ کر سکے جو میں سمجھا رہا ہوں۔ اور یہ جو میں نے بات کی ہے، آپ اس کا تکرار کریں، آپ اس کو پھر بار بار کہیں، ہر طالب علم بیان میں اس کو لائے تاکہ آپ کو بیان کرنا ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ چلیں، ذبح کون کرے؟ اہل سنت والجماعت کے ہاں ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور یا اہل کتاب ہو۔ اہل کتاب بھی نہ ہو، مسلمان بھی نہ ہو تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور یہاں طعام سے مراد پکا ہوا کھانا نہیں ہے، یہاں سے مٹھائی سموسے مراد نہیں ہے، طعام سے مراد ہے ذبائحہم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طعامہم ذبائحہم، صحیح بخاری باب ذبائح اہل الکتاب۔ تو مسلمان ذبح کرے تو بھی ٹھیک اور اہل کتاب ذبح کرے تو بھی ٹھیک، اس کے علاوہ کافر کو ذبح کرے تو پھر یہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ غیر مقلدین کیا کافر بھی ذبح کرے تب بھی قربانی ہو جائے گی، ان کا مسئلہ ہے۔ وحید الزمان غیر مقلد کنز الحقائق میں لکھتے ہیں ذبیحۃ الکافر حلال اذا ذبح للہ وذکر اسم اللہ عند ذبح، کہ کافر ذبح کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ شیعہ اگر ذبح کرے اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا، اور ان کے یہاں شیعہ کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ میاں نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں فتاویٰ نظیریہ میں واضح ہو کہ ذبیحہ اہل تشیع کا کھانا حلال ہے کیونکہ اہل اسلام میں سے ہیں الیاذ باللہ۔ تو ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے یا اہل کتاب، اس کے علاوہ کوئی ذبح کرے گا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ